اسی لیے آواز ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. بس جس نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا، جس نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا رسول کی آواز سے، اللہ نے کہا میری جنت اسی کے لیے، میری بخشش اسی کے لیے، میرا اجر اسی کے لیے. جس نے اپنی آواز کو دھیما رکھا. ارے جنت کہاں آ گئی؟ رسول کی عزت میں. رسول کی عزت کی اور جنت مل گئی. اللہ نے کہا جس نے اپنی آواز کو دھیما رکھا رسول کی آواز سے، اس کے لیے میرا اجر ہے، اس کے لیے میری جنت ہے. نہ اونچا نہ برابر. دیکھو میں سارے پڑھے لکھوں میں پڑھ رہا ہوں، تو ورنہ اگر کہو گے تو میں اشاروں میں چلوں گا. حالانکہ میں اشاروں میں بھی نہیں چل رہا ہوں، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. عزیزان محترم، نہ آوازوں کو بلند کرو نہ برابر، نہ اونچا نہ برابر، دھیمے رکھو، آہستہ رکھو. ابھی بھی تمہیں رسول کا پتہ نہیں لگا کہ جب رسول کی آواز تمہاری آواز جیسی نہیں، جب رسول کی آواز تمہاری آواز جیسی نہیں تو رسول تم جیسا کیسا. نعرہ حیدری. توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی میں. اور اسی لیے آپ نے سنا ہوگا شیعوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ نے رسول کو بلایا اور رسول سو رہے ہیں. جبرائیل کو کہا لے کر آؤ میرے حبیب کو. جبرائیل آیا، دیکھا رسول سو رہا ہے تو اپنے پروں کو مس کیا رسول کے پاؤں سے. یہ آواز کیوں نہ دی؟ توجہ جا رہا، ایک نکتہ دے رہا ہوں آپ کو میں. یعنی اللہ کا حکم تھا لے کر آؤ میرے حبیب کو تو اٹھاتے. میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، توجہ چاہ رہا ہوں. جب ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، جب ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے نانا کو جبرائیل نے آواز دے کر کیوں نہ اٹھایا، تو امام نے فرمایا آپ کو پتا ہے کہ جبرائیل شاگرد کس کا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جبرائیل شاگرد کسی کا ہے؟ تو کہا ہاں جبرائیل شاگرد ہے ہمارے دادا علی کا. تو جب علی کو رسول نے کہا تھا احد میں کہ سارے چھوڑ کر بھاگے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو میرے مولا نے فرمایا اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کروں؟ سنو یہ جملہ نہیں ہے. تو کہا جب ہم نے، موسوم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل تم نے رسول کو آواز دے کر کیوں نہیں اٹھایا، تو جبرائیل نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنے آوازوں کو بلند نہ کرو، اور پھر کہا اکفر بالدعاء ایاہ نائمن، کیا مولا میں رسول کو آواز دے کر کافر بن جاؤں؟ توجہ نہیں پہنچے وہاں تک جہاں میں چاہتا ہوں. اکفر بالدعاء ایاہ نائمن، کیا میں رسول کو نیند سے جگا کر آواز دے کر کافر بن جاؤں؟ آج اللہ نے کہا کہ میرا رسول کہاں بھی ہو، چاہے گھر میں ہو چاہے کہاں بھی ہو، اگر کسی نے بلند آواز کی تو وہ کافر ہے. نعرہ حیدری. پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں. کیا یعنی جب انسان انسانیت سے گرے تو وہ جانور سے بدتر. اور قرآن میں بھی ارشاد ہوا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، میدان حشر میں جانوروں کو لایا جائے گا، میدان حشر میں جانوروں کو لایا جائے گا. مسلمانوں سے پوچھو یہ کون سے جانور ہیں؟ جانوروں کا کیا کام؟
میدان حشر میں جانوروں کا کیا کام، لیکن انہوں نے باہر سے قرآن نہیں لیا، اسی لیے سمجھ میں نہیں آیا۔ جب ہمارے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کون سے جانور ہوں گے جو میدان حشر میں لائے جائیں گے، مولا نے فرمایا عبدالحکیم دیکھو یہ جانور نہیں ہوں گے، شکل میں انسان ہوں گے، سیرت میں جانور ہوں گے۔ نعرہ حیدری! جانور سے بدتر۔ لیکن ایک جملہ کہوں تاکہ سمجھا سکوں، کیا میں نے کہا تھا رسول ہمیشہ رسول ہے، رسول ہمیشہ رسول ہے، رسول ہمیشہ رسول ہے، تھا، ہے، رہے گا۔ نہیں، 3 آیتیں اور پڑھوں پھر سمجھا سکوں گا، ابھی میں آپ کے مزاج کو سمجھ گیا ہوں۔ سمجھ رہا ہوں آپ کے مزاج کو، تو اسی لیے آپ کو پوری ہسٹری دے رہا ہوں۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن محمد آل محمد کی حسین اداؤں کا مجموعہ ہے۔ قرآن محمد آل محمد کی حسین اداؤں کا مجموعہ ہے۔ اس قرآن کو سمجھو تو مزہ آ جائے۔ عزیزان محترم، یہی ہے کہ اللہ کی آواز ہے سورۃ اعراف میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ مومن وہ ہیں، مومن، تعریف ہو رہی ہے مومن کی، مومن وہ ہیں، مومن۔ اگر تم نے پہچان کر انکار کیا ہے تو جو یہودی کی سزا وہ تمہاری سزا، جو یہودی کی سزا۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایمان سے بتاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ نعرہ حیدری! اب سنو کیا کہا میں نے؟ رسول بلند، اس کی ذات بلند، اس کا کردار بلند، اس کی گفتار بلند، اس کا ذکر بلند، اس کا مقام بلند، اس کا مکان بلند، اس کی عزت بلند، اس کی عظمت بلند۔ اور اور رسول تھا، ہے، رہے گا۔ اس جملے کو سنیں، رسول تھا، ہے، رہے گا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی رسالت سے خالی نہیں۔ رسول تھا، ہے، رہے گا۔ اس کا ہر فعل رسالت کا فعل ہے، ہر فعل رسالت کا فعل ہے۔ لیکن ہم کبھی جانور بن جاتے ہیں۔ نہیں، بڑا جملہ کہتا ہوں، خدا کرے سمجھا سکوں، خدا کرے کیوں میں کلیئر اتنا تو نہیں کروں گا، خدا کرے آپ کو سمجھا سکوں۔ یعنی ہم جب گرے تو جانور، پہلے اللہ نے کہا ذکر کے قابل نہیں تھا، یا اللہ اتنا ہی کافی تھا؟ اللہ نے کہا نہیں، تم جانور سے بدتر، یا اللہ اتنا ہی کافی تھا؟ اللہ نے کہا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ خیال رہے میری تقریر پر، میں نے عرض کیا کہ تاریخ قرآن ہے، محمد آل محمد کی تاریخ، محمد آل محمد کی سوانح حیات قرآن ہے۔ اس قرآن کے روح کے مطابق بات کرو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول آیا، جو خود بھی مومن تھے اور آنے والا بھی مومن تھا۔ اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول آیا، جن میں رسول آیا۔ مکے کے مومنین پر احسان کیا جن میں رسول آیا، من انفسہم، جو ان کے اپنے تھے، جو ان کے اپنے تھے، جن میں آیا۔ میں پاکستان سے چلا، بھائی جعفر میرے ساتھ تھے، ایئرپورٹ پر کئی دوست ملے، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا دبئی کے مومنین میں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، دبئی کے مومنین میں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا مومنین کا وجود پہلے ہے،
بعد میں آیا ہوں، مومنین کا وجود پہلے ہے، میں بعد میں آیا ہوں۔ تو اللہ نے کہا میں نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول آیا، تو معلوم تھا جس گھر میں آیا ہے وہ مومنین کا گھر، جس گھر میں آیا وہ مومنین کا گھر تھا۔ ارے صحابہ کرام تو 40 برس کے بعد ہیں، ابھی یہ کس کے گھر میں آیا؟ 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 ہاں اب یہ میرے الفاظ ہیں، کسی تاریخ نہیں ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں کہ یا اللہ آپ نے رسول کے والدین کو، والد گرامی کو پہلے کیوں اٹھایا؟ جناب عبداللہ کو آپ نے پہلے کیوں اٹھایا اسی دنیا سے؟ ولادت کے بعد اٹھاتے شاید جواب ملے کہ عبدالحکیم اگر جناب عبداللہ ہوتا تو رسول عبداللہ کے گھر میں آتے، اسی لیے میں نے ہر فضیلت کو موڑا ابو طالب کی گھر کی طرف، اس لیے میں نے ہر فضیلت کو موڑا ابو طالب کی گھر کی طرف، آیا ابو طالب کے گھر میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مؤرخین مفسرین متفق ہیں اسی بات پر کہ اس محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہ تھا، نام رکھا ابو طالب نے۔ اس کو کیسے پتا چلا؟ اس کو کیسے پتا چلا؟ نام رکھا، آیا ابو طالب کے گھر میں، نام رکھا ابو طالب نے، نکاح پڑھایا ابو طالب نے، اسی کے گھر میں آیا، اسی نے نام محمد رکھا اور اسی نے نکاح پڑھوایا۔ خدا کی قسم میں قبلہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہی سبب ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں، میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں۔ ابو طالب دین پر احسان ہے تمہارا، میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ کا بیٹا میرے گھر میں آیا ہے۔